بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جانوروں پر بڑا ظلم ہے اور پیسہ جو ہے وہ اتنا ضائع ہوتا ہے قربانیوں پر۔ یاد رکھیے قربانی عبادت ہے، اور عبادت جو ہوتی ہے، عبادت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا کچھ ضائع ہو رہا ہے، عبادت میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ کی منشا کیا ہے۔ عبادت میں اللہ کا حکم دیکھا جاتا ہے، میرا عقل کیا کہتا ہے میں نہیں متعین کر سکتا، میرا عقل کیا کہتا ہے، میرا شعور کیا کہتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ نماز میں آج کے بعد جو ہے میں امام ہوں، 2 کے بجائے 1 سجدہ ہوگا، اللہ کا حکم ہے 2 سجدے کرنا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کے بعد نماز سے تلاوت ختم، اللہ کا حکم ہے یہ، اور اللہ کے حکم کو منوان ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے یاد رکھیے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اگر پھر قربانی پر پیسہ خرچ ہوتا ہے تو کل تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ حج پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، حج پر بھی تو پیسہ خرچ ہوتا ہے نا۔ آپ قربانی کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں پیسہ جو ہے وہ بڑا ضائع ہوتا ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ کاسمیٹک پر بھی کبھی آپ نے بات کی کہ اتنا جو ضائع ہوتا ہے خواتین کرتے ہیں، مرد اب جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اس کو بھی کبھی سوچا ہے کہ اس پر کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی کبھی کوئی فتویٰ جاری ہوا ہے کہ پاکستان میں کتنے کروڑ کتنے ارب جو ہے وہ صرف کاسمیٹک پر خرچ ہو رہے ہیں؟ اس پر تو آپ بات نہیں کرتے۔ قربانی پر آپ کو بات نظر آتی ہے کہ قربانی پر پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، غریب مسکینوں کو یہ پیسہ دے دیا جانا چاہیے۔ ذرا یہ بھی بات بتا دینا، ایک خاتون میک اپ نہ کرے یا ایک مرد میک اپ نہ کرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا وہ انسان ہونا اس کا ختم ہو جائے گا؟ یہی پیسہ غرباء و مساکین میں، یتیموں میں کیوں نہیں تقسیم کرنے کے لیے کہا جاتا؟ قربانی کی بات کرتے ہیں تو پیسہ بڑا ضائع ہو رہا ہے، اللہ کا حکم کدھر گیا اگر آپ اپنی لاجک سے چیزوں کو متعین کرنا شروع کر دیں گے تو؟ اور پھر اس پر اعتراض وہ شخص کر سکتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس قربانی کے ساتھ کتنی معاشی ایکٹیویٹیز کنیکٹڈ ہیں۔ کیٹل فارمنگ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے جو پاکستان میں کیٹل فارمنگ ہو رہی ہے۔ لیدر انڈسٹری جو ہے کتنا بڑا پروجیکٹ ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور سرکولیشن آف ویلتھ جو ہے جو اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس میں آپ مزدور کو دیکھیں، کسائی کو دیکھیں، جانور پالنے والے لوگوں کو دیکھیں، ان کے مزدوروں کو دیکھیں، جو کیٹل فارمنگ کر رہے ہیں ان کے مزدوروں کو دیکھیں، کتنی سرکولیشن آف ویلتھ آپ کو صرف اس ایک خاص دن کے لیے نظر آتی ہے۔ معاشی سرگرمی آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کہتے ہیں پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ اس دوران لوگ اپنے پورے سال کی کمائی جو ہے وہ کرتے، جو غرباء و مساکین ہے وہ کماتے بھی ہیں، دیکھیں وہ کماتے بھی ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، انہی فارموں میں مزدوری بھی کرتے ہیں، انہیں گوشت بھی ملتا۔ عجیب منطق ہے، عجیب فلسفہ ہے، جہاں پہ قرآن کی بات آتی ہے، جہاں پہ روایات اسلامی کی بات آتی، کہتے پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ سگریٹ پر پیسہ ضائع نہیں ہوتا، سگریٹ نوشی لکھ دیتے ہیں، صرف آپ اس ڈبی پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ انجوریس ٹو ہیلتھ ہے، اس سے مضر صحت ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اگر یہ مضر صحت ہے تو مکمل طور پر پابندی لگاؤ، اور جو سگریٹ پیتے ہیں انہیں کہو کہ اللہ کے راستے میں غرباء و مساکین کو دو نا بھائی، ادھر تو آپ کی زبان نہیں چلتی۔ یہ جب یہ قربانی کی بات آتی ہے کہتے غرباء و مساکین کو پیسہ دے، اللہ نے منع تو نہیں کیا کہ تم غرباء و مساکین کو پیسہ نہ دو۔ عین اس وقت جو غربت کا بہت شدید ترین عالم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال مدینے میں قربانی کی۔ مواخات کتنا مشکل کٹھن مرحلہ تھا، لوگوں کے پاس، مہاجرین کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تقسیم کیا، انصار کو کہا کہ تقسیم کرو۔ اللہ کے رسول نے اس وقت بھی قربانی کے حکم کو معطل نہیں فرمایا۔ آج اتنی وسعت اللہ نے عطا فرما دی ہے مسلمانوں کو، وہ قربانی بھی کریں، وہ غرباء و مساکین کی مدد بھی کریں۔ آج آپ کہتے ہیں کہ جانوروں پر بڑا ظلم ہے، جانوروں پر تمہیں ظلم نظر آتا ہے، کاش تمہیں غزہ کے مظلوموں پر بھی ظلم نظر آتا۔ آج تم کہتے ہو کہ اس جانور کے گلے پر چھری چلانا ظلم ہے، تو کیا غزہ کے مظلوموں کے حوالے سے تمہاری آواز اٹھتی ہے، جن کے جسموں کے پرخچے اڑتے ہیں اور آسمان کی طرف اڑ کر جاتے ہیں؟ وہ مظلوم نظر نہیں آتے تمہیں؟ قربانی کے جانور پر چھری چلتے ہوئے تمہیں دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کیا منافقانہ سٹینڈرڈ ہے تمہارا؟ دنیا میں مظلوموں کے
اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، غزہ کے علاوہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، مظلوموں کے اوپر ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آتا، آپ پھر اگ آتے ہیں ذی الحجہ کے موقع پر، اگ آتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ نہیں کی جانی چاہیے، کہ جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے، پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ اس لیے جوانوں، آپ سے میری گزارش ہے کہ ان لوگوں کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے، علم کے ذریعے سے کرنا ہے، لاجک کے ذریعے سے کرنا ہے، دلائل کے ذریعے سے کرنا ہے۔ تمہارا فرض ہے، تمہارا فرض ہے، یہ تمہارے والدین تمہیں ایک بڑا دین دے کے جا رہے ہیں، قرآن دے کے جا رہے ہیں، جس طرح ان کو قرآن منتقل ہوا تھا بعینی ہی، اسی طرح تمہاری طرف یہ ٹرانسفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان روایات کا خیال آپ نے رکھنا ہے، ان روایات کو زندہ آپ نے رکھنا ہے، ان روایات کا تحفظ آپ نے کرنا ہے۔ اس لیے ایسے جو 30 بار خان قسم کے بڑے اپنے آپ کو اسکالر سمجھتے ہیں، ان کا مقابلہ اپنے علم کے ذریعے سے کرنا ہے اور دلائل کے ذریعے سے کرنا ہے۔